حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ حضرت مولانا مفتی اشفاق قاضی صاحب جو جامع مسجد بمبئی کے صدر مفتی ہیں، کتب خانہ مدرسہ محمدیہ کے ناظم ہیں، مسجد ون پروجیکٹ کے ایگزیکٹو رکن ہیں، فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کے بانی ہیں۔ آپ المہد العالی اسلامی حیدرآباد سے آپ نے افتتاح کیا ہے، امارت شریعہ پٹنہ سے قضا کی آپ نے تربیت لی ہے، اور آپ کنگ سعود یونیورسٹی ریاض سے پوسٹ گریجویٹ ڈگری آپ نے کیا ہے۔ کئی سال سے دبئی میں بھی آپ نے معلم کی خدمات انجام دیے ہیں، اور آج آپ کے اس اجلاس میں تشریف لائے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں دل کھول کر سنیے، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، وقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اتنے عظیم خطبہ کی تقریریں سننے کے بعد قاری زبیر صاحب، مفتی توفیق صاحب، اور ابھی ہمارے ملک کی آن بان شان ام المدارس کے جو ایشیا کا عظیم الشان مدرسہ دینی درسگاہ، اس کے استاد حدیث اور نائب محتمم حضرت مولانا راشد صاحب کا آپ کو خطاب سننا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ ان خطابات کے درمیان میں آپ سے کچھ بات کر لوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں افتتاح قضا کے بعد میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، سائیکالوجی اور نفسیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ یہ علاقہ تو وہ علاقہ ہے جس نے نہ صرف ملک ہندوستان کو بلکہ پورے عالم کے اندر یہاں کے حفاظ، علماء، بلکہ میں رشک کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کروں گا کہ اسی علاقے کے حافظ صاحب بمبئی میں ہمارے گھر کے قریب رہتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے بچے کو اپنی عصری درسی نظام کے ساتھ ساتھ حفظ کی محنت کرائی، اور ماشاءاللہ وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اس مناسبت سے دیکھا جائے تو اللہ نے دین کا بہت بڑا کام اس علاقے سے لیا ہے، لیکن پھر ایک وقت کے بعد یہ کام رسمی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اتنے اکابر اور عظیم مبلغین اور علماء کی تقریریں ہو رہی ہے،
میرا خیال یہ ہے کہ مجمع کا ایک بڑا حصہ تو وہ ہے جو رسمی طور پر تقریر سنتا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ مفتی توفیق صاحب نے کیا تقریر کی، کیا بیان کیا، آپ میں سے کسی کو کھڑے کر کے، ہمارے ایک ساتھی ہے بمبئی میں، انہوں نے مسجدوں کے باہر سروے کرایا، ماشاءاللہ بڑے شاندار خطبہ۔ دیکھیے یہ خطیب، میں بھی ان کو پہلی مرتبہ یہاں سنا ہوں، مجھے آپ کیا سنیں گے اور مجھ سے متاثر ہوں گے، لیکن میں تو آپ کا گویا دل دادا اور گرویدہ ہو گیا، اتنے اچھے اشعار آپ سنا رہے ہیں۔ ایسے خطبہ بمبئی میں ہیں۔ انہوں نے مسجد کے باہر ایک اپنی ٹیم بنائی اور نوجوانوں کو یہ پوچھا کہ آج مسجد میں کیا خطاب ہوا، تو کہا بہت اچھا بیان تھا، بہت شاندار بیان تھا، بہت شاندار۔ کہا کیا کہا گیا؟ کہا اللہ رسول کی بات کہی گئی۔ بھئی اللہ رسول کی بات میں آپ نے کیا سمجھا؟ اچھا پچھلے جمعہ میں کیا؟ اللہ رسول کی بات۔ ایک مہینے پہلے جو حضرت آئے تھے انہوں نے بیان کیا تھا، کیا کہا؟ اللہ رسول کی بات۔ بھئی جو بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور سمجھنے کے بعد پھر ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر رسمی طور پر یہ ہمارا ملنا جلنا ہے تو نفع سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لہذا میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مفتی توفیق صاحب جب بیٹھے تو انہوں نے کہا درود پاک پڑھیے۔ چند لب اور کچھ ہونٹ نظر آئے جن کے زبان پر درود کے الفاظ تھے، اور باقی سب ایسے ہی تھے جیسے ایک مقرر کے بارے میں کہ وہ خطاب کر رہا ہے اور جو سامنے بیٹھنے والا سامع ہیں بڑی توجہ سے اس کو سن رہا ہے، اس کی نگاہیں بالکل اس کی نگاہوں سے ٹکٹکی باندھی ہوئی ہے، لیکن اس درمیان وہ سوچ کچھ اور رہا ہے۔ جمعہ کے بیان میں ہمارے ہاں بمبئی میں اہلیہ، زوجہ، گھر والی یا امی ایک لسٹ دے دیتی ہیں کہ یہ سامان آتے ہوئے لے آنا، یہ سامان لے آنا۔ وہ سوچ رہا ہے، بیان بھی ہو رہا ہے اور وہ سوچ بھی رہا ہے کہ ارے امی نے یہ سامان لانے کے لیے کہا، وہ دکان پتہ نہیں کتنے بجے بند ہو جائے گی، یا کوئی اور بات اس کو یاد آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف آنکھ سے دیکھ لینا اور کان سے سن لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بات ہم اپنے دل میں اتارنے کی فکر نہ کریں۔ اور اس وقت جو حالات ہے، میں نے جسے عرض کیا کہ کچھ باتیں کرتے ہیں، اس مجمع میں 30 سال سے نیچے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، 40 سال سے نیچے کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، ان کو حدیث نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اتنا بہترین مجمع جس میں ایسی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، لیکن انقلاب نہیں آ رہا ہے، حالات نہیں بدل رہے ہیں، معاملات ہمارے درست نہیں ہو رہے ہیں۔ میری پوری بات میں خالی یہ لفظ کیوں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائی، اس کو سمجھ لیں کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اتنے بیانات سن رہے ہیں، اتنے بہترین خطبہ تقریریں کر رہے ہیں، اور آج کل تو آن لائن کا سسٹم ہے، آپ دنیا بھر کے مقررین کو سنتے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ پہلے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی تشریف لائے، آنے سے پہلے ایسا معاملہ تھا، ایک تقریر نے پورے مجمع کی فکر کو تبدیل کر دیا، ایک تقریر نے، اور زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ آج ہزاروں تقریریں سن رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تقریر صرف اپنی کان کی سماعت اور ایک ماحول بنا ہے اس کے لیے سن رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی عزم نہیں ہے کہ تقریر میں کوئی ایک کام کی بات مجھے مل جائے۔ جیسے مفتی توفیق صاحب کی تقریر میں ایک لب لباب اور خلاصہ تھا کہ بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت یہ مستقل ایک فن ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کار چلانا، کار ڈرائیو کرنا جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ بار بار ہاتھ اٹھاؤں گا تاکہ آپ جو ہے نا
سونے نہ پائیں، وقت ہو گیا ہے نا. بس 2-4 لوگ ہی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کار چلانا جانتے ہیں؟ 1 2 3 4 5. اچھا بہت کم لوگ ہیں. اچھا کتنے لوگ ہیں جو بائک چلانا جانتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. اور کتنے لوگ ہیں جو سائیکل چلانا جانتے ہیں؟ چلو بہت زیادہ مقدار ہے. سائیکل چلانے کے لیے سائیکل چلانا سیکھنا پڑتا ہے. کار چلانے کے لیے کار چلانا سیکھنا پڑتا ہے. بائک چلانے کے لیے بائک چلانا سیکھنا پڑتا ہے. اگر اللہ موقع دے ان بچوں میں سے کوئی تیار ہو جائے جو فلائٹ چلانا سیکھ جائے تو وہ اس کا ماہر بن جائے گا اور وہ بھی اس کا کمال پیدا کرے گا اور پوری دنیا کے اندر اپنے اس طرح کے سفر کر سکے گا. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے چونکہ یہ محفل ایک نکاح کی مجلس کے بعد منعقد ہوئی، اس ضمن میں ایک بات، صرف ایک بات، اگر اس ایک بات کو آپ یاد کر لیں، محفوظ کر لیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو میری تقریر کا خلاصہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا کہ جس طرح بائک چلانا، کار چلانا آپ کو سیکھنا پڑے گا، ایسے ہی بچے کی تربیت ذرا جملہ تو پورا کرو. بچے کی تربیت بولے، بچے کی تربیت نہیں سمجھ نہیں پا رہے. بچے کی تربیت سیکھنا پڑے گی. ذرا بولیں ہم، بچے کی تربیت سیکھنا پڑے گی. ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیے علماء کے بیانات آپ کی ترغیب کے لیے. اب ایک سوال آپ سے کہ بچے کی تربیت کس عمر سے شروع ہوتی ہے؟ ذرا بتائیے. میں نے کہا آپ سے میں باتیں کروں گا. تقریر تو ماشاءاللہ اہل علم و فضل نے کی. بچے کی تربیت کس سال سے شروع ہوتی ہے؟ 5 سال. بہت اچھا. جو جواب دے میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ متوجہ ہیں، اور اگر جواب غلط ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس شخص کے اس توجہ کی طرف بتلاتا ہے. تو ایک صاحب نے کہا 5 سال. اور کوئی جواب؟ جی 3 سال. ماشاءاللہ. اور کوئی جواب؟ جی ماں کی گود سے. ماشاءاللہ. بچے کی تربیت ایک اللہ والے نے لکھا ہے اس دن شروع ہوتی ہے جب ایک ماں اپنے لیے بہو تلاش کرتی ہے، جب ایک باپ اپنے لیے بہو تلاش کرتا ہے، جب ایک لڑکا اپنے لیے شریک سفر، رفیق حیات تلاش کرتا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. صلاح الدین ایوبی، محمد ابن قاسم، رازی، غزالی، یہاں ہندوستان آ جائیے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بزرگ تھے ان کی والدین نے ان کی پیدائش سے پہلے ان کی تربیت کا نظام اور اس کی فکر کی. بہت اہم امر ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی. پھر بچے کی تربیت کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں نفسیات بہت اہم کام اور بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، ایک کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات، کس طریقے سے آپ علیہ السلام نے، نوجوان ہو تو اس کو کیسے تربیت، بزرگ ہو تو اس کے لیے کیسی باتیں، بچے ہو تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ. لیکن ہم نے اس موضوع کو سیکھا ہی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں بچے بات نہیں سنتے، بچے جو ہے ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں. ہم نے ان بچوں کو جس طرح ٹرین کرنا تھا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے. ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ بچے کو کون سی بات کس طرح کہنی ہے. نفسیات کے طور پر سائیکالوجی کا طالب علم ہوتے ہوئے ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال، یہ جو ذہن ہے یہ منفیات کو، نیگیٹو کو قبول نہیں کرتا. مثلا میں آپ میں سے کسی کو کہوں آنکھ بند کر لیجئے، اب جس کی ہمت ہے آنکھ بند کرنے کی وہ کر لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آنکھ بند کر کے آپ سو جائیں، بات کی تقریر آپ سنیں ہی نہیں. آنکھ بند کر لیجئے، اور آنکھ بند کرنے کے بعد اس کو کہا جائے
کہ آپ دنیا کی ہر چیز کا تصور کرنا، ہاتھی کا تصور مت کرنا۔ ہاتھی کی دانت کیسے ہوتے ہرگز مت سوچنا، ہاتھی کے پیر کیسے ہوتے ہیں ہرگز مت سوچنا، ہاتھی کا جسم پورا کیسے ہوتا ہے ہرگز مت سوچنا۔ دنیا کی ہر چیز سوچنا، 30 سیکنڈ کا آپ کے پاس وقت ہے، دنیا کی ہر چیز سوچئے، ہاتھی کے بارے میں مت سوچئے۔ 30 سیکنڈ کے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوگا؟ ہاں ذرا بولیے۔ ہم بچے کو کہتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان اس چیز کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جاتا ہے۔ آپ بہت اچھے سے تقریر سن رہے ہیں، میں نے کہا بھائی پیچھے مت دیکھیے گا، پیچھے مت دیکھیے۔ اب آدمی کو بڑی بے چینی ہوگی، بھائی پیچھے کیا ہے؟ مولانا نے وہاں تقریر میں مجھے کہا مولانا پیچھے مت دیکھیے، بھائی پیچھے ہے کیا؟ اب تک تو میں پیچھے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، لیکن جب پیچھے دیکھنے سے بچوں کو ایک مسئلہ یہ موبائل کا، ہم اپنے سب گھروں میں اس سے پریشان ہیں کہ بچے جو ہے موبائل پر کھیل رہے ہیں، بچہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ جتنا آپ اس کو روکیں گے اتنا وہ اس کی طرف مائل ہوگا۔ اب ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے موبائل کے جو کارٹونز کے گیمز آتے ہیں، موبائل کے جو کھیلنے کے گیمز آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں، بچے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اس کی بنانے والے جو پوری ٹیم ہوتی ہے، یہ تھنک ٹینک ہوتا ہے، یہ پوری سائیکولوجی کو، ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، ہم معارف اور دین کی کیسی کیسی باتیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ باطل کی محنت نے ان کو اپنے قابو میں اور قبضے میں کر لیا۔ اور یہ محنت ایک غیر مسلم اسکالر کو ہم نے خود سنا ہے ہمارے علاقے کوکن میں، وہ آ کے کہتا ہے کہ فلموں سے زیادہ خطرناک کارٹون ہے، فلموں سے زیادہ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ میں فلمیں دیکھنے کی اجازت دے رہا ہوں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ وہ اسکالر کہہ رہا ہے کہ فلموں سے زیادہ خطرناک کارٹون ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کارٹون کے بنانے والے ایک خاص فکر کے حامل ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ خیال کہ شہروں کے اندر یہ معاملہ تھا، اب یہ بات نہیں رہی، اب چھوٹے چھوٹے دیہات تک اور چھوٹے چھوٹے علاقے تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اور کس طریقے سے ہمارے بچوں کے دین کو، ایمان کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ اور خیالات کو تبدیل کر لیا جائے، اور کس طریقے سے ان کے دین اور ایمان کے عقائد کے اندر بے دینی اور باطل کی سازشیں اور کوششیں داخل کی جائے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہے اور ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ہم ڈانٹتے ہیں، ہم چیختے ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سیکھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے نکاح کے موقع پر ہمارے یہاں جامع مسجد میں جیسے بتایا فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر، یہ ادارہ ہے جس کا پہلے نام تھا النصیحہ، الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ لیکن پھر وہاں کے شہری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے اور ہم سب کے استاد الاساتذہ حضرت مولانا راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ میں اپنے ان معروضات کو مختصر بھی کر کے پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ ہم ان کا خطاب سنیں گے۔ تو اس کا نام رکھا فیملی فرسٹ۔ اس کی وجہ ہے حدیث مبارکہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والیوں کے ساتھ، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے والا ہوں۔ اب تربیت کے اندر ایک سب سے بڑا بنیادی رکن جو ہے وہ زوجین کا،
یعنی میاں بیوی کا آپسی تعلق بہتر ہونا۔ قرآن نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کتنے حفاظ ہیں ماشاءاللہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، میں شاید بھول گیا، آگے کیا ہے ذرا زور سے بولیں، قرۃ اعین، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسا شریک حیات دے، ایسا رفیق سفر دے، جن کی نکاح نہیں ہوئے ان کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور جن کی نکاح ہو چکے ہیں وہ بھی یہ دعا کریں، ایسا رفیق حیات ہو، ایسا۔ اور زوج کا لفظ عربی میں کلا الجہتین، یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وذریاتنا، اور ایسی نسل، ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ کیا مطلب ہے ٹھنڈک کا؟ کہ جب شوہر گھر دنیا بھر کے کاموں سے اور محنت مزدوری سے جب گھر آئے اور زوجہ دروازہ کھولے، اس کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اس کے ساری تھکن ختم۔ اور بیوی گھر کے کاموں سے اور دن بھر کی محنت کے بعد جب اپنے زوج کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اور جب زوجین میاں بیوی اپنے بچوں کو دیکھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کیسا طریقہ سکھلایا گیا، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال ہے؟ جب زوجین کا معاملہ بہتر ہوگا تو بچوں کی تربیت بہتر ہوگی، زوجین کا معاملہ ہی بہتر نہیں۔ اور بڑا عجیب ماشاءاللہ اکثر مقررین نے کہا کہ شادی پر اتنا خرچ ہوتا ہے، اتنا خرچ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، ہمارے شہروں میں تو یہ حال ہے کہ شادی، بمبئی شہر ہے، شادی طے کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے ہال کی بکنگ، ہال اویلیبل ہے یا نہیں، کوکنی ہال، اسلام جم خانہ، اور جو ہے حج ہاؤس، اور پتہ نہیں بڑے بڑے ہال ہیں ہمارے یہاں پر، وہ ہال ہے، اچھا بھائی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس کے بعد دعوت ناموں کی لسٹ بنتی ہے۔ ہمارا علاقہ کوکن کا ہے، اب وہ کوکن کے علاقے میں ایک یہ ہے کہ بڑوں کو جا کر دعوت دیں گے، اور اگر کسی کے گھر جا کر دعوت نہیں دی تو شادی میں تو آنا درکنار، سال ہا سال تک گفتگو بند کر دی جاتی ہے، کیوں؟ ہمارے گھر پر آ کر دعوت نہیں دی ہے۔ پھر دولہا کپڑے کیا پہنے گا، دلہن کیا پہنے گی، اور کھانا کیا کھلایا جائے گا، بڑا اہتمام اس پر ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس پر اہتمام ہوتا ہے کہ زوجین کو آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں سکھائی جائیں، ان کو ایک دوسرے کے حقوق بتلائے جائیں، جسے تربیت قبل از نکاح کہتے ہیں، اور انگریزی میں پری میرج کاؤنسلنگ کورس کہتے ہیں۔ ملیشیا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر جوڑے کے لیے شادی سے پہلے 2-4 دن کا وہ کورس کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہاں کے قاضی صاحب کو حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح نامے کو دستخط کرے۔ جب نکاح نامے کے دستخط سے پہلے انہیں لازم ہوتا ہے کہ وہ پری میرج کورس کی تفصیلات بتلائے۔ اب ہم نے بمبئی میں ایک تو جہت وہ ہے جو ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین بتاتے ہیں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ اور کئی جہتیں ہیں، اجتماعی مسائل کیا ہے، بچوں کی زبان بہتر ہو تو اس کا انداز کیا ہے، بچوں کا حافظہ بہتر ہو تو اس کا انداز کیا ہے۔ سائیکولوجی بچوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتا ہے، سماعی، بصاری، کہ سن کر یاد کرنے والا جسے آڈیٹری کہتے ہیں، دیکھ کر یاد کرنے والا جسے ویژولائز کہتے ہیں، اور لماسی، ٹچ کر کے یاد کرنے والا جسے جو چیزوں کو یعنی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر۔ اب آپ نے اپنے بچے کا اس زاویے سے توجہ کی، خود میں نے جب اس کا اندازہ لگایا، میرے 2 بچے ہیں، 2 میں سے ایک پتہ چلا وہ سماعی ہے، آڈیٹری ہے، اور ایک بصاری ہے جو دیکھ کر یاد کرتا ہے۔ دونوں کی حفظ کی ترتیب الگ، اور اس کی وجہ سے دونوں کے نتائج بھی مختلف۔ تو یہ ایک اشارہ
یہ ایک امر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو کہ ازدواجی زندگی کے بہتر کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہاں دیہاتوں میں کیا صورتحال ہے، شہروں میں چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹی سی بات پر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاملہ خطر ہو رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک کورس میں ہم نے ایک سائیکیٹرسٹ کو بلایا، سائیکیٹرسٹ جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے اسٹیج پر برین آف مین اینڈ وومن، مرد کا دماغ اور عورت کا دماغ کیسے ہوتا ہے، میڈیکل کی رپورٹ بتلائی کہ اگر میڈیکل کے اعتبار سے وہ دونوں دماغ سامنے رکھے جائیں تو کوئی میڈیکل ڈاکٹر بھی فرق نہیں کر سکتا ہے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے، یہ مرد کا ہے یہ خاتون کا ہے۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی، ایم آر آئی کیا۔ ایم آر آئی جو ہے وہ گویا ایک اسکریننگ ہوتی، اسکیننگ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک ڈیٹیل ایم آر آئی ہوتی جسے ایف ایم آر آئی کہتے ہیں، وہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے سلائیڈ کرتی ہے۔ جب اس کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا اندر کا تھاٹ پروسیس، سوچنے کا نظریہ، طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مردوں کے مقام اور مرتبے کے لیے بتا رہے ہیں، لو کنت آمرا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیویوں کو دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے، یہ مقام بتلایا۔ اور دوسری طرف شوہر کو ترغیب دی رفقم بالقواریر، کہ جیسے شیشوں کے بنے ہوئے برتن جس پر شیشے کی ڈیزائن بنی ہوتی ہے، جتنے حفاظت کے ساتھ اور جتنی نرمی کے ساتھ اور جتنی توجہ کے ساتھ تم ان کا خیال رکھتے ہو، اس سے زیادہ اپنے گھر والیوں کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوری زندگی اس پر ہے۔ جب یہ زوجین کا معاملہ بہتر ہوگا تو بچوں کی تربیت بہتر ہوگی۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہیں، ہمیں بچہ کیسے بنانا ہے، اسے جھوٹ سے کیسے بچانا ہے، اسے دغا سے کیسے بچانا ہے، اسے حافظ قرآن کیسے بنانا ہے، اسے دین اور شریعت کیسے سکھانی ہے۔ یہ امر سمجھنے کا ہے۔ نکاح کے موقع پر یہ ساری مجلسیں تو بہت ہوتی ہے، زوجین کو ان جہتوں سے تربیت کہ ان کے حقوق کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہے، مزاج کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے اور نفسیات کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تھوڑی سی باتوں کی اگر تربیت ہو جائے تو ازدواجی زندگی جنت بن جائے۔ ورنہ حال یہ ہے، شہروں میں تو یہ حال ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ اس کو سو جانے دو، اس سے پہلے جاتا ہوں تو میری نیند بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ معاملہ ہم نے خود بنایا ہے۔ تربیت اولاد ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء صرف ترغیبی بات کریں گے، ہمیں توجہ دلائیں گے، ہمیں متوجہ کریں گے، لیکن اگر ہم نے خود فکر نہیں کی تو کچھ نہیں ہونے کا۔ آپ ساری باتیں سنیں گے، سن کر اپنے گھر جائیں گے، اللہ کرے ایک دعا تو یہ ہے ایسا نہ ہو کہ یہ مجمع اتنی تاخیر سے بیان سننے کے بعد گھر جائے اور سو جائے اور فجر کی نماز چھوڑ دے، تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا نا؟ آپ میں سے کون کون فجر پڑھنے والا ہے؟ بس اتنے ہی لوگ۔ کون کون نہیں پڑھنے والا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ کون کون نہیں پڑھنے والے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب فجر پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ علماء کے بیانات ہماری زندگیوں کی تبدیلی کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس میں خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ لہذا فکر کرے، توجہ سے سنیں۔ یہ کرسیوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا اور چائے پیتے ہوئے بیانات سننا، یہ قرآن اور حدیث کی بے ادبی ہے اور بے اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہے کہ ہم اس طریقے سے شریعت کو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ لہذا علماء کی ان باتوں کو توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور ان میں سے کن باتوں کو نوٹ بھی کر لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بار بار علماء کو اس سلسلے میں پوچھیں، اپنی شخصی ضرورت سمجھ کر جائیں اور ان سے اس سلسلے میں رہبری اور رہنمائی حاصل کریں۔
وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.